بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ کچھ ٹائم کے لیے بریک تھا، کچھ موسم کی انٹینسٹی بہت ہے اور کچھ اور مصروفیات تھی، جس کی وجہ سے کافی دنوں کے بعد میں یہ سلسلہ اب دوبارہ کر رہی ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ہے کانسٹیٹیوشن۔ پچھلے جو ویڈیوز جتنے بھی میرے تھے اس میں میں نے پولیٹیکل سائنس کے جتنے بھی بیسکس تھے ان کے بارے میں بات کی، جس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہر ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں نے اس کا ٹاپک جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ شروع سے وہ سمجھ جائے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے اور یہ مختلف چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو بیسیکلی جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم جس کے تحت گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے، تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کس طرح سے مختلف اس کے جو آرگنز ہے وہ کس طرح سے فنکشنز کرتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں جو ٹاپک میرا ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن۔ اب کانسٹیٹیوشن کا ورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یونیورس کا کانسٹیٹیوشن کس طرح سے جو ہے وہ یونیورس بنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی کوئی فزیکل کانسٹیٹیوشن کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کنسرن کرتے ہیں پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، یعنی وہ کانسٹیٹیوشن جس کے تحت کسی بھی ملک کا سیاسی نظام چلتا ہے، یا اس ملک کا جو ہے وہ ادارے چلتے ہیں، اور ان اداروں کی آرگنائزیشن، ان اداروں کے لیے پرنسپلز، ان اداروں کی جو لمیٹیشنز، ان سب چیزوں کے بارے میں اس کانسٹیٹیوشن میں درج ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے پاکستان کی مثال لے لیں کانسٹیٹیوشن کی، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی، جس میں ہم بار بار یہ سنتے ہیں نا کہ آئین جو ہے یہ چیز آئین سے متصادم ہے، یہ آئین کے مطابق ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے آج کل جو ایک ڈسکشن ہمارے یہاں ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے کہ جی اتنا ٹینیور ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ اس طرح سے فارم ہوگی اور اتنا اس کا ٹینیور ہے، یہ پرائم منسٹر کا عہدہ ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، پریزیڈنٹ یہ کام کر سکتا ہے، پارلیمنٹ کے یہ کام ہے، اس طرح سے یہ آرگنائز اس نے ہونا ہے، جوڈیشری جو ہے اس میں کتنے ججز ہوں گے، کتنے جو ہے وہ اس کے فرائض کیا ہوں گے، اور اس طرح سے اور جو ہم آج کل سنتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کیا باڈی ہے، اور اس میں کون جو ہے وہ اس کا چیف ہوگا، اور اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی، کیا جو ہے وہ اس کے فنکشنز ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں درج ہوتے ہیں۔ سو وہ تمام پرنسپلز، فنڈامنٹل پرنسپلز جس کے تحت ملک کے اندر سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے، گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے، گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، اور ان کے پاور اینڈ فنکشنز کو ڈسکرائب کیا گیا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن۔ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ جتنا کلیئر ہو، اس میں جتنی کلیئرٹی ہو، جتنا اس میں فنڈامنٹل پرنسپلز ہوں، تو اتنا جو ہے یعنی اس میں کوئی ایمبیگوسی جو ہے وہ نہ ہو، اور اس میں جتنا بھی کمپریہنسو ہو، تو اتنا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہتر کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب دیر از نو کنسیپٹ آف رننگ اسٹیٹ وداؤٹ کانسٹیٹیوشن۔ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے بغیر اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے وہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی اصول ہونے چاہیے، کوئی نہ کوئی پرنسپلز ہونے چاہیے جس کے تحت جو ہے وہ سسٹم کام کرے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پرنسپلز جو ہے یہ ریٹن فارم میں ہو یا ان ریٹن فارم میں ہو،
یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پرنسپلز جو ہے یہ لازماً ہونے چاہیے۔ اگر یہ پرنسپلز نہ ہوں تو ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو پرابلمس چل رہے ہیں، پولیٹیکل پرابلمس ہے یا انسٹیبلٹی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی نہیں ہو رہی ہے، تو جب ہم اس کے ریزنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ایک بات جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں۔ یعنی اگر ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا ہے تو ہم نے پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1956 میں بنایا، تو اتنا عرصہ جو ہے وہ ہم کوئی پراپر پرنسپلز جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھے کہ جن پرپس کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا ہے، ان پرپس کو اچیو کرنے کے لیے ان اصولوں کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری تھا۔ لیکن یہ اصول سیٹ کرنے میں ہمیں کافی ٹائم جو ہے وہ لگا، اور آخر کار جو ہے وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن، جس کو ہم آج کل بہت ذکر جو ہے وہ اس کا کرتے رہتے ہیں، اور ہر دفعہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اسی طرح سے ایک ایگریڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا 1973 میں، اور ابھی تک ملک جو ہے وہ ہمارا اسی 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ روز روز نہیں بنتے، جس طرح سے قوانین بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ روز روز نہیں بنتے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں پر 3 کانسٹیٹیوشن بنے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یو ایس میں آپ دیکھیں ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تقریباً 200 سال پہلے بنا تھا۔ یو کے میں آپ دیکھیں میجر پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن از ناٹ ان ریٹن فارم بیسڈ آن کنونشنس۔ اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو ہم دیکھیں، دے ہیو دیئر اون کانسٹیٹیوشن۔ تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ روز روز نہیں بنتے، اسی طرح سے نہیں بنتے جس طرح سے لاز بنائے جاتے ہیں۔ لاز کے لیے ہم ہر 4 سال کے بعد یا ہر 5 سال کے بعد جو ہے وہ ایک سسٹم لے کر آتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں یا الیکشن کے بغیر جس طریقہ کار کے تحت بھی لیجسلیچر جو ہے وہ آرگنائز ہوتا ہے، تو اس لیجسلیچر کا کام جو ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کے روشنی میں ملک کو چلانے کے لیے، ڈے ٹو ڈے سسٹم کو چلانے کے لیے آئین کی روشنی میں قوانین جو ہے وہ بنائے۔ سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز۔ کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے۔ ویسے ہمارے یہاں پر سیٹ ہے کہ ہمارے یہاں پارلیمانی سسٹم ہوگا، آفٹر 5 ایئرس جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہوں گے، پرائم منسٹر شل بی دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، پرائم منسٹر شل بی ہیڈ آف دا گورنمنٹ، پریزیڈنٹ شل بی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن ہونا چاہیے۔ جب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کر لیتا ہے تو ڈیزولوشن کے سلسلے میں جب وہ وقت پر ڈیزولو ہو جاتا ہے یا وقت پر اس کا جو ہے وہ ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو کتنے دنوں بعد الیکشنز ہوں گے، جس سے آج کل بحث ہوتی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن میں تو یہ ہے کہ اگر ٹینیور کمپلیٹ ہو اور اسمبلیاں جو ہے وہ ختم کی جائے تو پھر 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے۔ اگر ڈیزولوشن ہو جائے بیفور دا ایکسپائری آف ٹینیور تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ دیا گیا ہے، لہٰذا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، اس سسٹم کو اس طرح چلانا ہے، اس آرگن کو اس طرح سے جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے، اور اس کو اس طرح سے یہ اس کا فنکشن ہے۔ جیسے سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاور جو ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں اور یہ پاورز جو ہے یہ
پروونشل گورنمنٹس کے ہیں، تو اس پر سینٹرل گورنمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے اور اس پر پروونشل گورنمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، اور دونوں کے درمیان اگر کبھی کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو گارنٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سپریم کورٹ کی جو ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے اس میں ججز ہونے چاہیے، ججز کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ اب بعض ممالک میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہوتا ہے، جیسے اگر فرض کریں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اٹھائے تو یہ ایک بلکی کانسٹیٹیوشن ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور اگر آپ یو ایس کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں تو اٹ از ون آف دا بریفسٹ کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ۔ اس میں مطلب یہ کہ آپ کوئی 10-15 منٹ لے لیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو گو تھرو کرنے میں، اور جس طرح سے یو کے کا کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کا تو میجر پارٹ جو ہے وہ کنونشن پہ ہے، ان ریٹن ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ موجود ہے، ایک چیز جو ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہے، اسی طرح سے ہو رہی ہے جس طرح سے ریٹن کانسٹیٹیوشن میں ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس میں یہ فارم کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ کون جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا رکن بن سکتا ہے اور کون جو ہے وہ قومی اسمبلی کا رکن جو ہے وہ بن سکتا ہے، سینٹ کا رکن جو ہے وہ کون بن سکتا ہے، ان کے کیا کیا فرائض ہیں اور کیا کیا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کیا کام وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کے جو پاورز یا ان کے فنکشنز ہیں وہ بھی ڈٹرمن ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں پہلے سے طے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے، اور جو ہم قانون بناتے ہیں، الیکشنز کرتے ہیں، تو الیکشنز جب ہم کرتے ہیں تو وہ جب الیکشن کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں فارم ہو جاتی ہے یا لیجسلیچر فارم ہوتا ہے، تو وہ لیجسلیچر جو ہے وہ آئین نہیں بناتا، وہ آئین کی روشنی میں قوانین بناتا ہے، جو روز کے روز ہم ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں یا نیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یا نئی نئی چیزیں جو ہے وہ پرابلمس جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں، یا جو نئے قوانین ہوتے ہیں ان کو بنانا ہوتا ہے، پرانوں کو چینج کرنا ہوتا ہے، ان میں امینڈمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ سارا کام جو ہے یہ پارلیمنٹ یا پھر لیجسلیچر جو ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آئین کی روشنی میں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ قانون جو ہے یہ آئین کی روح کے متصادم ہے یا یہ آئین کی روح کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے، تو یہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئین جو ہے وہ ہر اسمبلی جب آتی ہے، چاہے وہ 4 سال کے لیے الیکٹ ہو کر آتے ہیں یا چاہے 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کر آتے ہیں، کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی، ناٹ اونلی ان پاکستان، کہیں پہ بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یو ایس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 200 سال پہلے، تقریباً 200 سال پہلے بنا ہے، تو 200 سال کے دوران وہاں پہ کتنی دفعہ الیکشنز جو ہے وہ ہوئے ہیں پریزیڈنٹ کے، اور کتنی دفعہ جو ہے وہاں پہ کانگریس جو ہے وہ بن کے آئی ہے، لیکن انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا ہے، وہ اس کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں ملک کو آگے چلانے کے لیے قوانین جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ ایک دفعہ بنتا ہے، ہر دفعہ نہیں بنتا، اس کو پھر ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس میں ترامیم جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ جب اس میں ترامیم جو ہے وہ کی جاتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ پھر دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف کانسٹیٹیوشن، تو ڈفرینٹ ٹائپس آف کانسٹیٹیوشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ The states where there is a federal form of government, you can take example of Pakistan, there is federal form of government. You can take example of US, امریکہ، وہاں پر بھی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا جو ایکسپلینیشن ہے یا ڈیٹیل ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ہی دی گئی ہے، بیکاز ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے فیچرز میں ہم نے پڑھا کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوتی ہے بٹوین دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، اینڈ دس ڈسٹریبیوشن از میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن۔ اگر کانسٹیٹیوشن میں اس کا ذکر نہ ہو تو پھر اس میں پرابلمس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف ادارے جو ہے وہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن بنائے اور اس کوآرڈینیشن کے مطابق جو ہے وہ کام کرے، اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا کام بھی کرے اور اپنے معاملات میں وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو
اور ساتھ میں اس طرح کی کوآرڈینیشن بھی رکھے کہ سسٹم بھی بلاک نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں درج ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ریٹن فارم میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میجر پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن از ان ریٹن فارم. میجر پارٹ ہر کانسٹیٹیوشن میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کنونشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یعنی اس سوسائٹی کے اندر جس سوسائٹی کے لیے جس ملک کے لیے وہ کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے اس ملک کے لوگ جس طرح سے رہتے ہیں ان کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں جو برسہ برس سے پریکٹس ہوتے چلے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی سم ٹائم ریٹن فارم میں اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جاتا ہے اور سم ٹائم ریٹن فارم میں اگر نہ بھی ہو تو پریکٹیکل جو ہے وہ کنونشن جو ہے وہ پریکٹس ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم یو کے کی مثال لے لیں تو یو کے میں میجر پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن جو ان کا ہے وہ ان کا ان ریٹن فارم میں ہے بیکاز کنونشن کے اوپر بیس کرتا ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ ریٹن فارم میں ہیں لیکن زیادہ تر چونکہ ان ریٹن فارم میں ہے اسی لیے ہم اس کو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں یا ہم ان کو کنونشنل بیسڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کہتے ہیں. لیکن وہ ممالک اسپیشلی وہ ممالک جو کہ جہاں پر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اور آج کل جتنے بھی تقریباً ممالک ہیں دنیا میں سارے ممالک جو ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن رکھتے ہیں. اس لیے کہ چیزیں پہلے سے ڈٹرمن ہوتی ہے اور ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن کا یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اس میں چیزیں ہمارے سامنے ریٹن فارم میں آ جاتی ہے, بلیک اینڈ وائٹ فارم میں ہوتی ہے. تو پھر اگر فرض کریں ایک تو ان کو کراس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرا اگر ان کو کراس کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر اس کی ڈیفینیشن یا اس کی ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرتی ہے. تو ہم اگر امریکہ کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے لیکن بریفسٹ کانسٹیٹیوشن ہے, بڑا مختصر کانسٹیٹیوشن ہے, 3-4 پیجز پر مشتمل یہ کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے. ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ کس طرح سے بنا؟ ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا جو ایسنس ہے یا جو اس کا اسپرٹ ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے وہ ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ بنے ہیں. ترقی یافتہ پہلے پولیٹیکل ہوتا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, جو چیزیں کانسٹیٹیوشن میں لکھی گئی ہوتی ہے اس کو سیکرڈ مانا جاتا ہے, اس کو رسپیکٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے, اس کے مطابق سسٹم کو چلایا جاتا ہے. اگر کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس میں ترمیم کی جاتی ہے اور جو تحریری کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں یا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اس میں آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. وہاں وہ کانسٹیٹیوشن جہاں پر آئین میں ترمیم کرنے کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے تو اس کو ہم ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ آئین جو ہے اس میں ترمیم کرنے کا اختیار جو ہے وہ لیجسلیچر کو دیا جاتا ہے. جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتے ہیں بیکاز لیجسلیچر جو ہے وہ عوام کے نمائندوں پر مشتمل ہوتا ہے, عوام کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے, عوام کے لیے ہوتا ہے, عوام کا آئین ہوتا ہے. اسی لیے عوام کے نمائندوں پر مشتمل جو ادارہ ہوتا ہے وہی اس میں ترمیم کرنے کا اختیار رکھتا ہے. لیکن اسپیشلی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں آئین میں ترمیم کرنے کا ایک الگ طریقہ کار جو ہے وہ اسی آئین کے اندر درج ہوتا ہے, جس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات نہ چلا سکے بلکہ آئین کے لمٹس میں رہ کر کام جو ہے وہ کرے. اور اگر وہ ایک دوسرے کے معاملات میں کہیں پہ انٹرفیرنس کرتے ہیں تو چیزیں جو ہے وہ تحریری شکل میں موجود ہو اور ان کو کریکٹ کیا جائے, ان کو ایک دوسرے کے پاور میں انکروچمنٹ کی اجازت جو ہے وہ نہ دی جائے. تو اسی طرح سے ایک تحریری آئین جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یو کے میں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن یو کے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈیولپ کنٹری ہے, پولیٹیکلی ڈیولپ ہے, ڈیموکریٹک ہے, اکنامکلی ڈیولپ کنٹری ہے اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ بھی ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ
کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اگر ان ریٹن ہو تو اس کو کوئی فالو نہیں کرے گا، اس کو کوئی پریکٹس نہیں کرے گا. The essence of the constitution actually does not lie in its written or unwritten character. یہ قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. پیچھے جو ہے وہ پبلک اوپینین ہوتی ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ ان چیزوں کو یا ان کو پابند کرتا ہے پولیٹیشنز کو کہ وہ چاہے کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں ہو یا ان ریٹن فارم میں ہو اس کو وہ پریکٹس کرے، اس کے اسپرٹ سے جو ہے وہ باہر نہ نکلے. تو ہمارے پاس دونوں ایگزامپلس جو ہے وہ موجود ہے. ریٹن شکل میں بھی کانسٹیٹیوشنز کا ایگزامپل موجود ہے اور ان ریٹن شکل میں بھی کانسٹیٹیوشن کا مزاج ایگزامپل جو ہے وہ موجود ہے. دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں وہ ممالک جو ہے وہ زیادہ یعنی لیٹر اینڈ اسپرٹ سے وہ فالو کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی کو لیڈ کرتی ہے. بیکاز ملک کے اندر جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جتنی بھی اکنامک پالیسیز بنائی جاتی ہے اور ان پالیسیز کے تحت جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ پولیٹیشنز بناتے ہیں. اور اگر یہی پالیسی جو ہے وہ اس میں کنسسٹنسی نہ ہو، اس میں کنٹینیوٹی نہ ہو، یہ ہر کچھ ٹائم کے بعد 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد وچ از یو کین سے ناٹ کانسٹیٹیوشنل. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم دیتا ہے لیجسلیچر کے فارمیشن کا یا چلانے کا جو ایک ریزنیبل ٹائم ہوتا ہے، جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاور میں آتی ہے، چیزوں کو دیکھتی ہے، اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، پھر اس کے اوپر لاز بناتے ہیں، چیزوں کو سٹارٹ کرتے، پرانی چیزوں کو چلاتے ہیں، نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پروگرام یا اپنی اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے یا اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں. یعنی کچھ جو ہے وہ شارٹ ٹرم پروگرام دیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، کچھ جو ہے وہ مڈ رینج پروگرام دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ لانگ ٹرم پروگرام دیتے ہیں. تو تینوں جو ٹائرز ہے تینوں جو ٹیئرز ہے پروگرامز کے، ان کو دیکھنے کے لیے ان کو کوئی 4 سال گورنمنٹ کو دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ اس کو 5 سال دیتا ہے. تو یہ ایک ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے تاکہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور نہ کر پائے تو اس کا بھی پتہ چل جائے، اور اگر کوئی ڈیلیور کرتا ہے تو اس کا بھی پتہ جو ہے وہ چل جانا چاہیے، تاکہ ریزلٹس جو بھی اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے، جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے، جو بھی پروگرام ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے، وہ پروگرام جو ہے وہ ٹائم میں کمپلیٹ ہو اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے. بیکاز ان سب چیزوں کے اوپر چاہے وہ الیکشنز ہوں یا چاہے الیکشن میں الیکٹ ہو کر آنے والے ممبرس ہوں، یا پھر وہ جس کام کے لیے پالیسیز بناتے ہیں اور اس کے بعد اس پر کام کرتے ہیں، تو ان سب میں پیسہ جو ہے وہ پبلک کا انوالو ہوتا ہے. اگر تھوڑے ٹینور کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ حکومتیں ڈیزولو ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو قوم کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کنٹینیوٹی پالیسی میں نہیں رہتی. جو ڈیولپمنٹل ورک شروع ہوا ہوتا ہے، نئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، نئے لوگ پاور میں آتے ہیں تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر نئی چیزیں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. ابھی کاغذی کارروائی پوری نہیں ہوئی ہوتی، اس پہ پیسہ خرچ گیا ہوتا ہے. گراؤنڈ بریکنگ جو سیرمنی ہوتی ہے وہ فوراً کی جاتی ہے، اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن پھر 2 سال کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا پیسہ قوم کا ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ اتنی بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے اسپرٹ کے مطابق کام کریں تو ہمارے لیے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور ہم ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی کا ریزن بنتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں پر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریٹن فارم میں ہو تو جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ریجڈ ہوتا ہے، اس کو اتنی آسانی سے نہیں چینج کیا جا سکتا. اس کے چینج کرنے کا باقاعدہ اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہی درج ہوتا ہے.
لیکن جہاں پر کانسٹیٹیوشن ان ریٹن فارم میں ہو تو وہاں پہ اس کو چینج کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، بیکاز وہاں پر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. فلیکسیبل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آئین میں کوئی طریقہ کار جو ہے وہ درج نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بہت آسان ہوتا ہے پارلیمنٹ کے لیے، یا چاہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا چاہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، تو وہاں پر لیجسلیچر کے لیے آسان ہوتا ہے آئین میں ترمیم کرنا، بیکاز کوئی پروسیجر جو ہے وہ آئین میں نہیں درج کیا ہوتا، تو لیجسلیچر جو ہے وہ خود اپنا کوئی پروسیجر فالو کر لیتا ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ملک کو آگے چلانے میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. کرائسس کریٹ ہو جاتے ہیں جب کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر لیا جاتا ہے. کئی ممالک جو ہے وہ ہمارے یہاں پر ایسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ، ہمارے ریجن میں ہی ارد گرد ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، ان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی وجہ جو ہے وہ ان کے کانسٹیٹیوشن کی فالوئنگ ہے. بیکاز جو پولیٹیشنز آتے ہیں، الیکٹ ہو کر آتے ہیں، عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، ان کا کام عوام کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. جس پوزیشن کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، اس پوزیشن کے ساتھ پریویلیجز جو ہے وہ ان کو دیے جاتے ہیں. وہ لیگل پریویلیجز ہوتے ہیں، ان کو اویل کرنا جو ہے وہ کوئی انلیگل کام نہیں ہوتا. ان کو اویل کرنا چاہیے، بیکاز پبلک جو ہے وہ اپنے ان ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ پیار کرتی ہے، ان کی رسپیکٹ کرتی ہے، ان کو پروٹوکول دیتی ہے. اسی لیے کہ اور ان کی تنخواہیں اور ان کے ٹریولنگ واؤچر اور ان کے مختلف قسم کے جو ٹیلی فون اخراجات اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر قوم برداشت کرتی ہے، تو وجہ جو ہے وہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ یہ بیٹھ کر قوم کے لیے قوانین بنائیں گے، آئین کا احترام کریں گے، اور اسی آئین کو فالو کرتے ہوئے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں گے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کر پائیں. اب کہاں پہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے، کیا سچویشن ہے؟ آج کل یہ کوئی ڈسکشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، لیکن اگر ہم بینگ پولیٹیکل سائنٹسٹ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر مکمل طور پہ اس کے اسپرٹ کے مطابق جو کچھ اس میں ہے، اس کے اسپرٹ کے مطابق اگر ہم اپنے سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو چلائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ریجن میں موجود جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ نہ کر پائے. پرابلم وہاں پہ کریٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہیں یا ہم اس کو بائی پاس کر لیتے ہیں. اگر یہ کانسٹیٹیوشن اتنے امپورٹنٹ نہ ہوتے تو کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کو نہ بناتا. اور اسپیشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اگر ترقی کی ہے تو کانسٹیٹیوشن کے تحت، بیکاز کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہر ایک کو اس کے اپنے لمٹ میں رکھتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پبلک کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آئین میں ہماری کیا چیز ہے. آئین ایک سیکرٹ بک ہوتی ہے، ایک مقدس کتاب ہوتی ہے. کسی بھی ملک کے لیے وہ ایک مقدس کتاب کی شکل یا مقدس ڈاکومنٹ کی شکل ہوتی ہے، بیکاز اسی کو فالو کرتے ہوئے ان کی ترقی کے لیے کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اگر ہر کچھ ٹائم کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور نئی چیزوں کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد ہم واپس وہاں پر آ جاتے ہیں کہ دوبارہ اس کتاب کو اٹھانا ہم پڑھ کر کام شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. تو کنٹینیوٹی جو ہے
وہ کسی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بینگ پولیٹیکل سائنٹسٹس، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے یا سوشل ڈیولپمنٹ، ہم کہتے ہیں کہ جتنا سوسائٹی جو ہے وہ سوشلی ڈیولپ ہوگی اتنا ہی وہ اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز ہے ان کو پابند کرے گی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو اوبے کریں. یعنی اوبیڈینس آف کانسٹیٹیوشن از دا گارنٹی آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا گارنٹی آف اکنامک اسٹیبلٹی. ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ہمارے یہاں پر آئین جو ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے. تھوڑا بہت آئین کے بارے میں نالج جو ہے وہ عام آدمی کو ہونا ضروری ہے، اسی لیے کہ عام آدمی کا پیسہ لگتا ہے اور عام آدمی جو ہے وہیں سفر کرتا ہے. لہٰذا جب اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام ہوتا رہے تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لازماً ہے. جیسے ہمارے یہاں پر 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از این ایگریڈ کانسٹیٹیوشن، بیکاز جب یہ کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو اس وقت پارلیمنٹ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ موجود تھی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کے سگنیچر اس کے اوپر موجود ہے. تو اسی لیے یہ ہمارے یہاں پر ہم اس کو ایک ایگریڈ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، ایک سیکرٹ کانسٹیٹیوشن، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ اس کو کہتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی کے مطابق سسٹم کو چلایا جائے، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ اس میں ترامیم بھی ہوئی ہے. آلموسٹ مور دین 23-24 یا اتنے اس سے زیادہ بھی ترامیم جو ہے وہ اس میں ہوئے ہیں. اور پورا جو ترامیم کا طریقہ کار ہے وہ بھی اس میں درج ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی کے مطابق جو ہے وہ دوسرے ممالک کی طرح سسٹم چلتا رہے تو انشاءاللہ ہم ترقی کر لیں گے. آج کا یہ جو ویڈیو تھا، یہ جو لیکچر تھا، یہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں تھا. ہمارے ملک میں آج کل بہت زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک میں نے ہلکی سی کوشش کی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے میننگز کو یا آئین کے میننگ کو سمجھیں، اس کی امپورٹنس کو سمجھیں اور اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو پابند بنائیں کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، بیکاز صرف یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہمارے ترقی کا ضامن ہے. اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.